ایک شخص نہایت امیر تھا، مالدار تھا، رئیس تھا۔ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ کچھ بھی خرید سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ اس کی آنکھوں میں مسلسل رہنے والا درد رہتا تھا۔ اس نے کئی ڈاکٹروں کو، معالجوں کو دکھایا اور مسلسل اس کا علاج کرایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس بیماری سے پیچھا چھڑانے کے لیے سینکڑوں انجیکشن بھی لگوانے پڑ چکے تھے۔ دوائیاں تو وہ اتنی کھا چکا تھا جن کی کوئی گنتی ہی نہ باقی تھی، لیکن درد کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔ ڈاکٹروں نے تھک ہار کر اس سے جواب دے دیا۔ آخر میں ایک ایسے بزرگ کو شخص کی آنکھوں کا درد ٹھیک کرنے کے لیے بلایا گیا جو ناقابل علاج مرض ٹھیک کرنے کے لیے ماہر سمجھے جاتے ہیں، یعنی جو لا علاج جنہیں مریض کہتے ہیں ہم، ان کے ٹھیک کرنے کے وہ ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ان بزرگ کو بلایا۔ بزرگ نے پہلے تو امیر شخص کے مسئلے کو سمجھا اور پھر کہا کہ کچھ وقت کے لیے اس شخص کو صرف گلابی رنگ اور گلابی چیزیں کو ہی دیکھنا ہے، گلابی رنگ اور گلابی چیزوں کو ہی دیکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ کوئی اور رنگ گلابی رنگ کے علاوہ اس کی آنکھوں میں نہ پڑے، یعنی صرف اور صرف اس کی آنکھوں میں، اس کے دیدار میں گلابی ہی گلابی رنگ سمانا ہے۔ امیر شخص نے فوری طور پر پینٹروں کو بلایا، کئی گلابی رنگ کے ڈبے خریدے، پردے خریدے، اور پینٹروں کو ہدایت دی کہ جو جو چیزیں بھی اس کے نظر سے گزرنے والی ہیں اور امکانات میں داخل ہیں انہیں گلابی رنگ سے رنگ دیا جائے، یعنی سارا گلابی میری نظروں میں آنا چاہیے۔ کچھ دنوں میں ان صاحب کا گھر، آفس، فیکٹریوں کے در و دیوار، کپڑے، جوتے، کرسی، میز، بستر، کھڑکیاں، گھر کا ساز و سامان، گاڑی، نوکر چاکر کی جو وردیاں ہوتی وہ، یہاں تک کہ کھانے پینے کا سامان بھی گلابی رنگ کا ہو گیا۔ اس امیر شخص کی آنکھوں کو سکون تو ملا، لیکن وہ امیر شخص اپنے گھر و دفتر میں قید ہو کر رہ گیا، نہ کہیں گھومنے جا سکتا تھا، نہ کھڑکیوں سے باہر جھانک سکتا تھا، اس کا جینا دوبھر ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد آخر اس نے انہی بزرگ کو دوبارہ بلوایا۔ وہ بزرگ اس امیر شخص کو دیکھنے دوبارہ آئے تو شخص کے ملازم گلابی رنگ سے بھری بالٹیاں لے آئے، اور انہوں نے اس بزرگ کو گلابی رنگ سے شرابور کر دیا، کیونکہ بزرگ نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب بزرگ اس امیر شخص کے سامنے پہنچے تو زور سے ہنستے ہوئے بولے، ارے بھائی، اگر آپ نے صرف ایک گلابی رنگ کے شیشوں والا اینک ہی خرید لیا ہوتا تو آپ کا بہت سا سامان، دیواریں، برتن وغیرہ برباد ہونے سے بچ جاتے۔ صرف گلابی رنگ کا چشمہ اور آئینہ خرید لیتے اور آپ کا بہت سا مال و دولت بھی بچ گیا ہوتا، اور اس تکلیف سے، اس اذیت سے بھی دو چار ہو جاتے، بچ جاتے، جو آپ پر گھر میں قید رہ کر کے آپ پر گزر رہی ہے کہ ہر جگہ جہاں جانا پڑ رہا ہے سب سے پہلے گلابی کا انتظام کرنا پڑ رہا ہے، نوکر ہو، چاکر ہو، کرسی ہو، میز ہو، گھر کے در و دیوار ہو، پردے سردے ہوں، سب گلابی کرنے پڑے۔ اتنی محنت، مشقت، اتنی تکلیفوں سے نہ گزرتے۔ آپ پوری دنیا کو گلابی تو نہیں رنگ سکتے ہو نا بھائی، نکلو گے کہیں تو پوری دنیا کو تو گلابی نہیں کر سکتے، مگر اپنی نگاہ کو تو بدل سکتے ہو۔ ایک چشمہ لگا لو، ایک آئینہ گلابی رنگ کی لگا لو، سب آپ کو گلابی نظر آئے گا۔ لہٰذا اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ بتلانا ہمیں یہ ہے کہ اگر ہم پوری دنیا کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی آنکھوں کی جو سوچ، اپنی آنکھوں کا جو عینق ہے، جو ہماری چشمہ ہے، اس کو بدلنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو بدلو۔ اگر ہمارے نظام میں اگر تبدیلی لانی ہے تو سب سے پہلے خود اپنے اندر تبدیلی لے کر کے اپنے آپ کو بدلو۔ ہمارے نظام میں ہر کوئی تبدیلی کا خواہش مند ہے، مگر خود کو بدلنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ سامنے والا بدل جائے، سامنے والی چیزیں بدل جائیں، اس طریقے سے جو یہ مالدار شخص کرنا چاہ رہا تھا کہ ساری چیزوں کو تو بدل رہا تھا، اتنی محنت اور مشقت کر رہا تھا، لیکن خود کے آنکھوں پر ایک گلابی رنگ کا چشمہ نہیں لگا سکتا تھا۔ عقل میں نہیں آتی تھی کہ تاکہ اور چیزیں بدلنی نہ پڑتی۔ اس لیے اپنے آپ کو، ہم پوری دنیا کو اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو میرے بھائیوں بدلنا پڑے گا۔ ہمارے نظام میں ہر کوئی تبدیلی چاہتا ہے، تو ہر نظام میں تبدیلی ممکن ہے، لیکن کیا کہ پہلے اپنے آپ کو بدلنے کا عزم مصمم اور اپنا ارادہ پیدا کرنا۔